لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جس دل میں عشق مصطفیٰ ہے، جس دل میں حب محمد، آل محمد ہے، اصحاب محمد ہے، اولیاء محمد ہے، وہ دل کبھی ویران نہیں ہوتا۔ ایک درویش سے ساری عمر دعا کرتے رہے کہ اللہ موت مدینے کی عطا فرما، ساری عمر دعا کرتے رہے۔ انڈیا میں ایک شہر ہے بدایوں، وہاں کے تھے یہ بدایوں، بریلی ایک شہر ہے اس کے ساتھ جگہ کا نام، ساری عمر دعا کرتے۔ ایک بار مدینہ پاک منورہ گئے حج پہ تو الوداع کہا سب کو، آج کے بعد واپسی نہیں ہوگی، بس آپ کے بعد واپسی نہیں ہوگی، وہیں مرنا ہے وہیں کرنا۔ خواب میں ایک بہت بڑی ہستی کی زیارت ہوئی، فرمایا اپنے وطن جاؤ، ابھی لوگوں کو تم نے بہت کلمہ پڑھوانا ہے اور بہت لوگوں کو اللہ کا نام سکھانا ہے اور بہت لوگوں کو کملی والے کا دین دینا ہے اور کملی والے کا نام، ابھی آپ وہاں جائیں۔ اب یہ عزم لے کر آئے تھے، اب واپس کیسے جائیں؟ یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا، عقبہ کے سوا یار کا ہر کام ہے بے جا، مانے دنگی آرزوئے نام ہے بے جا، دنیا دنی کو نقش فانی سمجھو، اس روزات جہاں کو ایک کہانی سمجھو۔ اب کیسے واپس جاؤں؟ میں تو موت کی زندگی اور مینا مرنا ہی حال آیا تھا۔ رات کو ایک خواب دیکھا، غور سے سنیے، توجہ سے۔ رات کو ایک خواب دیکھا اور انوکھا خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ بقیع کا قبرستان ایک دم کھل گیا، پھٹ گیا اور فرشتے میتوں کو نکال رہے ہیں۔ کوئی جنازے مشرق سے، کوئی جنازے مغرب سے، کوئی شمال سے، کوئی جنوب سے، کوئی دائیں سے، بائیں سے، ان کو دفنا رہے ہیں۔ وہی جنازے جو بقیع سے نکلے تھے اس میں لپیٹ کے ان کو دے رہے ہیں اور وہ لے جا رہے ہیں۔ عجب منظر، عجب زندگی، یہ کیا دیکھا میں نے؟ یہ دوڑے گئے اور جا کے ان لوگوں کو، فرشتوں کو جو یہ عمل کر رہے تھے، پوچھا یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب انہوں نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے۔ فرمایا تجھے جو خواب دکھایا گیا ہے، تجھے جو حکم دیا گیا ہے، اس کی وضاحت دی جا رہی ہے۔ جس دل میں عشق مصطفیٰ ہے، کملی والے کی اتباع اور غلامی ہے، شادی میں، بیاہ میں، خوشی میں، غمی میں، سوچوں میں، جذبوں میں، عقل میں، شکل میں، زندگی کے ہر شعبے میں مدینے والے کی غلامی ہے، وہ جہاں بھی مرے گا بقیع میں ہوگا۔ دنیا کے جس کونے میں کوئی عشق مصطفیٰ، حب مصطفیٰ لے کر مرا ہے، ان سب کی میتوں کو یہاں لایا جا رہا ہے، اور جو عشق مصطفیٰ لے کر نہیں مرا، ان سب کی میتوں کو یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ مولانا بشیر احمد صاحب تھے، وہ آقا کی نعتیں لکھتے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بخاری خان تھے۔ نوابوں اور حکومتوں میں ان کے محلات میں علماء کی ایک جماعت بیٹھتی تھی، وہ صرف بخاری شریف پڑھتی تھی۔ بخاری خان تھے، بخاری پڑھاتے تھے، اور ختم بخاری کے بعد دعا مانگے قبول ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ مولانا بشیر احمد صاحب کے بیٹے نے یہ بات مجھے بتائی، ان کا نام تھا حافظ محمد امین صاحب، چوتھی پانچویں جماعت میں میرے استاد تھے۔ یہ بات انہوں نے بتائی، ان کے ابھی بھانجے زندہ ہیں، انہوں نے بتائی۔ ٹیلی فون موبائل کا دور کا تھا، درویش فوت ہو گئے، دوستوں کو تار بھیجا، خط بھیجا، اور کوئی 2 دن، کوئی 3 دن، کوئی ہفتے کے بعد آئے۔ اب ان کے ایک دوست تھے بہت قریبی، وہ خود درویش اللہ والے تھے، صاحب مقام تھے، صاحب کمال تھے۔ آئے نا، کہنے کے بیٹا والد کی قبر پہ لے چل۔ 7 گھر کے ایک قبرستان ہے، اس کا نام ہے ٹالیاں والا کا، ٹالی کا درخت نہیں ہوتا، ٹالیاں والا قبرستان ہے۔
تالیاں والے قبرستان میں وہاں لے گئے، وہاں چلے گئے۔ اب ان کی قبر پہ جب مراقب ہوئے، بہت دیر مراقب ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا۔ جب سر اٹھایا تو کہنے لگے بیٹا کہاں لایا میرے پاس؟ اپنے والد کی قبر پہ نہیں لایا؟ انہوں نے کہا ابا جی، چاچا جی، آج والد کو دوسرا تیسرا دن ہے، میں والد کی قبر ہی تو بھول گیا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے مراقبے میں دیکھا ہے تیرا والد قبر میں نہیں ہے، مجھے کہاں لایا؟ انہوں نے کہا چاچا یہی والد کی قبر ہے، پرسوں تو میں نے والد کو دفنایا، والد کی قبر میں بھول گیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر مراقب ہو اور مراقب رہے۔ بڑی دیر کے بعد مراقب بات کہنے لگے تو بھی ٹھیک کہتا تھا، میں بھی ٹھیک کہتا تھا، تیرے والد کو بقیع میں منتقل کر دیا ہے، وہاں سے کوئی آدمی یہاں منتقل کر دیا۔